اقتصادی تعاون تنظیم کا 17واں سربراہی اجلاس۔ وزیر اعظم شہباز شریف 3 اور 4 جولائی کو آذربائیجان کے دارالحکومت باکو کا دورہ کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیر اعظم اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے اہم علاقائی و عالمی چیلنجز پر ملک کا موقف پیش کریں گے۔ اجلاس کے موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف کی ECO رکن ممالک کے رہنماؤں سے 2 طرفہ ملاقاتیں بھی متوقع ہیں۔ مخصوص نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد۔ الیکشن کمیشن نے اضافی مخصوص نشستوں پر اراکین کی رکنیت بحال کر دی۔ اراکین کی معطلی کا نوٹیفیکیشن واپس لے لیا گیا۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے 74 مخصوص نشستوں کی بحالی، قومی اسمبلی کی 19، خیبر پختونخوا اسمبلی کی 25، پنجاب اسمبلی کی 27 اور سندھ اسمبلی کی 3 نشستیں بحال۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے پاکستان میں سعودی عرب کے سفیر نواف بن سعید المالکی کی ملاقات۔ 2 طرفہ تعلقات، مشرق وسطیٰ میں امن اور علاقائی استحکام پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے سعودی قیادت کے لیے اپنے پرخلوص جذبات کا اظہار کیا۔ مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے سعودی عرب کی کوششوں اور پاک بھارت جنگ بندی کے لیے مفاہمت میں اہم کردار کی تعریف کی۔ سعودی سفیر نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کے کردار پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ ڈیجیٹل پروپیگنڈا عصر حاضر کا ایک اور پیچیدہ چیلنج ہے۔ دہشت گردی کے خلاف پاکستان نے بھاری جانی اور مالی نقصان اٹھایا۔ ہم نے آئندہ نسلوں کے محفوظ مستقبل کے لیے دہشت گردی کو شکست دینی ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا کانفرنس سے خطاب۔ کہتے ہیں کہ دہشت گردی عالمی مسئلہ ہے، پاکستان دہشت گردوں کے سامنے نہیں جھکے گا۔ پاکستان کا کام ان کے سامنے جھکنا نہیں، مزاحمت کرنا ہے۔ ضرب عضب اور رد الفساد جیسے آپریشنز نے دہشت گردوں کی کمر توڑ دی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا پائیدار ترقی کے 2030 ایجنڈے کے حصول کے لیے تعاون کی نئی سوچ اپنانے پر زور۔ اسپین میں 4تھی عالمی کانفرنس برائے فائنانسنگ فار ڈیولپمنٹ میں خطاب کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے کہا، پاکستان پائیدار ترقی کے لیے نتیجہ خیز اور شفاف شراکت داریوں کے لیے پرعزم ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ ہم باتوں سے آگے بڑھ کر عمل کی طرف آئیں۔ وزیر خزانہ نے ترقیاتی تعاون کو فروغ دینے کے لیے 3 نکاتی حکمت عملی پیش کی۔ ترقیاتی منصوبوں میں ملکی ترجیحات کو مقدم رکھنے پر زور۔ دریائے سوات میں سیاحوں کے جاں بحق ہونے سے متعلق درخواست پر سماعت۔ پشاور ہائی کورٹ نے کمشنر مالاکنڈ اور دیگر متعلقہ افسران کو طلب کر لیا۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ سیاحوں کو بر وقت کیوں ریسکیو نہیں کیا گیا، سیاحوں کو ڈرون کے ذریعے حفاظتی جیکٹس کیوں نہیں دی گئیں، دریا اور سیاحتی مقامات کی دیکھ بھال کس کی ذمہ داری ہے۔ عدالت نے سماعت کل تک ملتوی کر دی۔ سوات واقعے کے بعد تجاوزات کے خلاف ضلع انتظامیہ کا آپریشن آج پھر ہوگا۔ ضلع انتظامیہ کی رپورٹ کے مطابق اب تک آپریشن کے دوران 65 غیر قانونی تعمیرات گرائی گئیں۔ دکانیں، ہوٹل اور پارک شامل 15.7 کنال اراضی واگزار کر کے 2 کلومیٹر رقبہ کلیئر کرا لیا۔ تجاوزات قائم کرنے پر 25 افراد کے خلاف مقدمات درج۔ سانحہ سوات کے بعد خیبر پختونخوا حکومت حرکت میں آ گئی۔ خیبر پختونخوا حکومت کا فلڈ فائٹنگ آلات خریدنے کا فیصلہ۔ آلات میں ڈرونز اور واٹر ریسکیو بوٹس بھی شامل۔ سیلاب اور دیگر ایمرجنسی صورتحال میں اب ڈرونز کا استعمال کیا جائے گا۔ KPK محکمہ ریلیف نے 30 قیمتی ڈرونز خریدنے کے لیے تیاری مکمل کر لی ہے۔ 10 ایئر ٹرانسپورٹیشن ڈرونز خریدے جائیں گے۔ 100 کلوگرام تک وزن اٹھانے کی صلاحیت ہوگی۔ ڈرونز کی خریداری پر 406 ملین روپے کی لاگت آئے گی۔ سوات میں غفلت کے مرتکب افراد کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے۔ بیرسٹر سیف کی صوبائی وفد کے ہمراہ سانحہ سوات میں جاں بحق افراد کے لواحقین سے ملاقات۔ وفد نے غمزدہ خاندان سے دلی ہمدردی کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی جانب سے تعزیتی پیغام پہنچایا۔ بیرسٹر سیف نے کہا، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور پوری صوبائی حکومت لواحقین کے دکھ درد میں برابر کی شریک ہے۔ سانحہ سوات پر پوری قوم غمزدہ ہے۔ حکومت کی جانب سے اعلان کردہ معاوضہ جلد لواحقین کو فراہم کیا جائے گا۔ چینی کی قیمتوں پر قابو پانے کے لیے حکومت کا بڑا اقدام۔ حکومت نے چینی کی قیمتوں میں ممکنہ اضافے کو روکنے کے لیے 5 لاکھ ٹن چینی درآمد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اعلیٰ سطح اجلاس میں کیے گئے فیصلے کے مطابق
چینی ذخیرہ اور مہنگی فروخت کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ چینی کی قیمت میں کسی صورت اضافہ نہیں ہونے دیا جائے گا۔ عوام کو ریلیف فراہم کرنا اولین ترجیح ہے۔ وفاقی حکومت نے ملک بھر میں تمام یوٹیلیٹی سٹورز 10 جولائی سے مکمل طور پر بند کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر یوٹیلیٹی سٹورز کے 5000 سے زائد ملازمین سرپلس پول میں شامل۔ ملازمین کو رضاکارانہ سپریشن اسکیم آفر کی جائے گی۔ یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کے ایم ڈی کی زیر صدارت اجلاس میں سٹورز پر موجود تمام سامان کو مرحلہ وار ویئر ہاؤسز میں منتقل کرنے کا فیصلہ۔ صوبائی وزیر اطلاعات سیدہ عظمہ بخاری کا ٹوبہ ٹیک سنگھ کا دورہ۔ عظمہ بخاری نے مرکزی امام بارگاہ کا بھی دورہ کیا۔ صفائی ستھرائی، لائٹنگ اور سیکیورٹی انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر نعیم سندھو کی وزیر اطلاعات کو انتظامات سے متعلق بریفنگ۔ سیدہ عظمہ بخاری نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر شہر بھر میں ٹھنڈے اور میٹھے پانی کی سبیلیں لگائی گئی ہیں۔ کنٹرول روم مکمل طور پر فعال ہے اور عوامی شکایات کا فوری ازالہ کیا جا رہا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا وفاقی اور پنجاب حکومت میں پیپلز پارٹی کی شمولیت کا اشارہ۔ کہتے ہیں اس وقت کیا ہو رہا ہے یہ تو نہیں بتا سکتے، لیکن امکان ہے کہ پیپلز پارٹی حکومت میں شامل ہو جائے۔ پیپلز پارٹی کی حکومت میں شمولیت اچھی بات ہوگی۔ پیپلز پارٹی سے حکومت کے رابطوں کی تفصیلات کا انہیں علم نہیں۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون قومی ایجنڈے پر مل کر کام کر سکتی ہیں۔ اگر پی ٹی آئی نے کوئی تحریک چلائی تو سختی کے ساتھ روکا جائے گا۔ حکومت کو جو مناسب لگا وہ کرے گی۔ مشیر وزیر اعظم برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ کی گفتگو کہتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن میں ٹھیک فیصلے ہو رہے ہیں اور اسی فیصلے کے مطابق چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اور باقی چیف جسٹس بنے ہیں۔ پی ٹی آئی کو 2024 کے الیکشن پر اعتراض ہے۔ 2018 کے الیکشن میں ہمیں بھی اعتراض تھا۔ اگر یہ صوبائی اسمبلیاں نہ توڑتے تو 9 مئی نہ ہوتا۔ اگر حکومت کو 2 یا 3 سال مل جائیں تو ہم معاشی بحران سے نکل جائیں گے۔ تحریک انصاف کے 80 سینئر رہنماؤں کا پارٹی قیادت کو حکومت سے مذاکرات کا مشورہ۔ سینئر نائب صدر شاہ محمود قریشی، میاں محمود الرشید سمیت پی ٹی آئی رہنماؤں نے خط لکھ دیا۔ کھلے خط میں حکومت سے مذاکرات کرنے کی تجویز۔ حکومت سے مذاکرات کو بانی چیئرمین سے ملاقات پر مشروط کر دیا۔ خط میں کہا گیا ملکی تاریخ کے بدترین بحران سے نکلنے کا واحد راستہ مذاکرات ہیں۔ مذاکرات ہر سطح پر ہونے ضروری ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا مری سے واپسی پر فیلڈ اسپتال کا اچانک دورہ۔ دستیاب سہولتوں کی فراہمی کا تفصیلی جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ نے ڈاکٹر اور طبی عملے سے فیلڈ اسپتال کی ورکنگ کے بارے میں تفصیلات حاصل کی۔ شہریوں نے فیلڈ اسپتال کو شاندار اقدام قرار دیا۔ مریم نواز نے کہا کہ عوام کی سہولت کے لیے اب فیلڈ اسپتال خود چل کر ان کی دہلیز تک پہنچ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے فیلڈ اسپتال اور کلینک آن ویلز اسپتال سے 1.25 کروڑ سے زائد مریض فیض یاب ہو چکے ہیں۔ اپنی چھت اپنا گھر کے تحت پنجاب میں 50,000 سے زائد گھروں کی تعمیر کا ہدف مکمل۔ منصوبے کے تحت 51,911 سے زائد افراد کو گھروں کی تعمیر کے لیے مجموعی طور پر 57 ارب 90 کروڑ روپے کے قرضے جاری کیے گئے۔ اب تک 5,293 گھر مکمل ہو چکے۔ 41,324 گھروں کی تعمیر تیزی سے جاری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا منصوبے کا مقصد عوام کو بغیر سفارش، دفاتر کے چکر اور سیاسی وابستگی کے بغیر گھر بنانے کے لیے قرض فراہم کرنا ہے۔ ہم نے عملی طور پر عوام کے لیے گھر بنائے۔ مخصوص نشستوں کی تقسیم سے متعلق الیکشن کمیشن کا طریقہ کار چیلنج۔ عوامی نیشنل پارٹی نے پشاور ہائی کورٹ میں درخواست دے دی ہے۔ الیکشن کمیشن اور اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی کو فریق بنایا۔ درخواست میں موقف اختیار کیا کہ الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں کی تقسیم ٹھیک نہیں کی۔ جنرل الیکشن میں ایک سیٹ ملنے پر ایک مخصوص نشست دی گئی۔ پاکستان جولائی کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا صدر منتخب ہو گیا۔ پاکستان نے سلامتی کونسل کی صدارت سنبھال لی۔ اقوام متحدہ میں مستقل مندوب عاصم افتخار نے میڈیا بریفنگ میں کہا پاکستان UN چارٹر کے مطابق تنازعات کا پرامن حل چاہتا ہے۔ پاکستان دنیا بھر میں تنازعات کا مذاکرات کے ذریعے حل کا حامی ہے۔ سفارتکاری اور ثالثی کے ذریعے مسائل کے حل پر یقین رکھتے ہیں۔ پاکستان اپنی صدارت کے دوران فلسطین کے مسائل پر بات کرے گا۔
ایس سی او کے بعد بھارت کو کوڈ اتحاد میں بھی سبکی کا سامنا، پہلگام واقعے کو پاکستان سے جوڑنے کی بھارتی کوششیں ناکام، بھارت اپنے ہی اتحادیوں کو بھی اپنا بیانیہ بیچنے میں ناکام رہا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق 4 ملکی اتحاد کے وزراء خارجہ کے اجلاس کے بعد اعلامیے میں پہلگام واقعے کو دہشت گردی کا واقعہ قرار دے کر مذمت کی گئی۔ اعلامیے میں نہ پاکستان کا نام لیا گیا، نہ ہی کوئی الزام عائد کیا گیا۔ کوڈ اتحاد میں امریکہ، جاپان، بھارت اور آسٹریلیا شامل ہیں۔ پاکستان نے جنرل اسمبلی میں بھارت کا بھیانک چہرہ بے نقاب کر دیا۔ پاکستانی سیکنڈ سیکرٹری ربیہ اعجاز کا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں خطاب، کہا بھارتی مندوب کے ریمارکس کا جواب دینے پر مجبور ہونا پڑ رہا ہے۔ بی جے پی آر ایس ایس کے تحت بھارت ایک اکثریتی آمریت میں تبدیل ہو چکا، تمام اقلیتیں مسلمان عیسائی مسلسل خوف و جبر کے سائے تلے زندگی گزار رہے ہیں، بلڈوزر اجتماعی سزا کا ذریعہ بن چکے ہیں۔ ترقیاتی بجٹ صرف رقم کی تقسیم نہیں بلکہ عوامی زندگی کو بہتر بنانے کا ایک جامع ویژن ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کہتے ہیں کہ ترقیاتی بجٹ پیپلز پارٹی کی عوام دوست پالیسیوں، چیئرمین بلاول بھٹو اور آصف زرداری کے ویژن کا تسلسل ہے۔ ہم صرف وعدے نہیں کرتے، عملی کام پر یقین رکھتے ہیں۔ عوامی ضروریات اور دیرینہ مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے بڑے ترقیاتی منصوبے شامل کیے گئے ہیں۔ حکومت کا پولیو کے مکمل خاتمے کے لیے 15 سال تک کے بچوں کو ویکسین دینے کا فیصلہ 5 سال سے زائد عمر کے بچوں میں پولیو کے کیسز سامنے آنے کے بعد کیا گیا۔ وفاقی وزیر برائے صحت مصطفیٰ کمال کہتے ہیں پاکستان سے پولیو کے مکمل خاتمے کے لیے نئی ڈیڈ لائن دسمبر 2026 ہے۔ ڈرپ کو ڈیجیٹلائز کر رہے ہیں، جس کا 1 ہفتے بعد وزیر اعظم باقاعدہ افتتاح کریں گے۔ شہباز شریف جلد نئی ہیلتھ پالیسی کی منظوری دیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی ایتھوپیا کے سفیر ڈاکٹر جمال بیکر عبداللہ سے ملاقات، 2 طرفہ تعلقات اور تجارتی تعاون پر تبادلہ خیال۔ ایتھوپین سفیر نے وزیر اعلیٰ سندھ کی سیلاب کے بعد بحالی کی کوششوں کو سراہا، کہا سفارتی حلقوں میں کراچی میں شاہراہ بھٹو کی تعمیر کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا سیلاب متاثرین کی بحالی چیئرمین بلاول بھٹو کی رہنمائی میں جنگی بنیادوں پر کی گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے سیلاب متاثرین کی بحالی میں دوست ممالک اور ڈونر ایجنسیز کا شکریہ ادا کیا۔ گورنر پنجاب سے عمان سے تعلق رکھنے والے بائیکرز کے وفد کی ملاقات، عوامی ثقافتی اور سیاحتی تعلقات کے فروغ پر بات چیت ہوئی۔ گورنر پنجاب نے کہا کہ عمانی بائیکرز کا دورہ دونوں ممالک کے تعلقات کو مزید مستحکم کرے گا۔ امید ہے کہ یہ بائیکرز واپس جا کر دنیا میں پاکستان کا مثبت امیج اجاگر کریں گے۔ عمانی وفد نے پاکستان میں ملنے والی محبت اور مہمان نوازی کو سراہا۔ رکن محمد نے کہا کہ پاکستانیوں کی محبت کو کبھی نہیں بھلا پائیں گے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے آفٹر شاکس، ٹرانسپورٹرز نے بین الاضلاعی سفر کے کرایوں میں نمایاں اضافہ کر دیا، مسافر پریشان۔ لاہور سے کراچی یا کوئٹہ کا کرایہ 300 روپے اضافے کے بعد 5800 روپے مقرر، راولپنڈی کا کرایہ 2800، ملتان کا 2500 اور پشاور کا کرایہ 3300 روپے تک جا پہنچا۔ مسافروں کا حکومت سے کرایوں میں خود ساختہ اضافے کا نوٹس اور ریلیف فراہم کرنے کے لیے فوری اقدامات کا مطالبہ۔ وفاقی دارالحکومت میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیاں روکنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی استعمال کرنے کا فیصلہ۔ ٹریفک پولیس ڈرون کی مدد سے ٹریفک قوانین پر عمل درآمد یقینی بنائے گی۔ اسلام آباد کی مصروف ترین شاہراہوں پر ڈرون کیمرے اڑائے جائیں گے۔ سی ٹی او اسلام آباد کہتے ہیں کہ ابتدائی طور پر ڈرون ٹیکنالوجی کا استعمال ایکسپریس وے اور سری نگر ہائی وے پر ہوگا۔ اگلے مرحلے میں تمام سیکٹرز اور شاہراہوں پر ٹیکنالوجی استعمال ہوگی۔ پی ڈی ایم میں پنجاب کا فلیش فلڈنگ سے بچاؤ کے لیے اہم اقدامات کا اعلان۔ سیالکوٹ، ناروال، گجرانوالہ، ڈیرہ غازی خان اور راجن پور کے ڈپٹی کمشنرز کو خصوصی مراسلہ جاری۔ ایمرجنسی انتظامات، ریسکیو بوٹس، لائف جیکٹس، ادویات اور امدادی عملہ پیشگی تعینات کرنے کی ہدایت۔ دریاؤں، نہروں اور برساتی نالوں میں نہانے پر دفعہ 144 کے تحت مکمل پابندی عائد، خلاف ورزی پر سخت کارروائی کی جائے گی۔ ملک میں پولیو کا ایک اور کیس سامنے آ گیا۔ ملک بھر میں رواں سال کیسز کی تعداد 14 ہو گئی۔ نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر کے مطابق پولیو کا نیا کیس شمالی وزیرستان کے علاقے میران شاہ سے رپورٹ ہوا۔ 19 ماہ کے بچے میں پولیو وائرس کی تصدیق ہوئی۔ رواں سال
KPK سے 8, سندھ سے 4, پنجاب سے 1 اور گلگت بلتستان سے پولیو کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ CTD لاہور نے ٹک ٹاکر کاشف ضمیر کو گارڈ سمیت گرفتار کر لیا ہے۔ کاشف ضمیر کو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیوز میں اسلحے کی نمائش کے الزام میں حراست میں لیا گیا۔ ٹک ٹاکر اور ان کے پرسنل سیکیورٹی گارڈز کے خلاف CCD پولیس اسٹیشن میں مقدمہ درج۔ مقدمے میں اسلحے کی غیر قانونی نمائش اور عوام کی حفاظت کو خطرے میں ڈالنے کی دفعات بھی شامل ہے۔ بنگلہ دیش کی انٹرنیشنل کرائم ٹریبیونل نے مفرور سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کو توہین عدالت کا مجرم قرار دیتے ہوئے 6 ماہ قید کی سزا سنا دی۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ایک آڈیو میں شیخ حسینہ کو یہ کہتے سنا گیا تھا کہ میرے خلاف 227 مقدمے ہیں، اب مجھے 227 لوگوں کو مارنے کا لائسنس مل گیا ہے۔ عدالت نے اس بیان کو عدلیہ کے وقار پر حملہ اور توہین عدالت قرار دیتے ہوئے سزا سنائی۔ عدالت نے عوامی لیگ کی طلبہ تنظیم چھاترا لیگ کے رہنما شکیل آکند کو بھی توہین عدالت کا مرتکب قرار دیتے ہوئے 2 ماہ قید کی سزا سنا دی۔ قازقستان میں عوامی مقامات پر نقاب پہننے پر پابندی عائد۔ قازقستان کے صدر نے نقاب پر پابندی کے بل پر دستخط کر دیے۔ دستخط شدہ بل میں کہا گیا کہ چہرے کی شناخت میں مداخلت کرنے والے لباس پر عوامی سطح پر پابندی عائد کی جائے گی۔ قازقستان سے قبل وسطی ایشیا کے کچھ دیگر ممالک بھی خواتین کے نقاب یا حجاب پہننے پر پابندی عائد کر چکے ہیں۔ سوشل میڈیا پر شروع ہونے والی دوستی نے سرحدوں کی دیواریں گرا دیں۔ خیبر پختونخوا کے ضلع دی سے تعلق رکھنے والے ساجد کی محبت میں گرفتار امریکی خاتون مینڈی پاکستان پہنچ گئیں۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر ساجد نے گلدستے کے ساتھ اپنی محبوبہ کا پرتپاک استقبال کیا۔ مینڈی نے اسلام قبول کر کے ساجد سے نکاح کر لیا۔ نو مسلم خاتون نے اپنا اسلامی نام زلیخا رکھا اور کہا کہ وہ پاکستان کی خوبصورتی، ثقافت اور عوام کی مہمان نوازی سے بے حد متاثر ہوئی ہیں۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں بارش کا سلسلہ جاری۔ بارش کے بعد موسم خوشگوار اور درجہ حرارت میں کمی آ گئی۔ اسلام آباد کے مختلف سیکٹرز اور دیگر علاقوں میں ٹھنڈی ہواؤں کے ساتھ ہلکی اور درمیانی بارش۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ چند گھنٹوں میں مزید بارش کا امکان ہے۔ سڑکوں پر پھسلن کے باعث احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت بھی جاری کی گئی۔ پاک پتن میں عظیم صوفی بزرگ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کا عرس جاری۔ بہشتی دروازہ سجادہ نشین دیوان مودود مسعود چشتی فاروقی نے زائرین کے لیے کھول دیا۔ زائرین حق فرید یا فرید کی صدائے بلند کرتے ہوئے بہشتی دروازہ گزرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ زائرین کی خاطر تواضع کے لیے وسیع لنگر کا اہتمام، شاندار آتش بازی کا مظاہرہ اور اس کی رسومات 10 محرم الحرام کی اذان فجر تک جاری رہیں گی۔